ہو کہیں تسکین نہ ملی، نہ ہی دوا کام آئی، جب بھی گھبرائے محمد کی ثنا کام آئی۔ اسکول میں داخل کیا تھا تو وہاں بھی جو ہے نا پڑھنے سے زیادہ بس بلیک بورڈ پہ ہی شروع ہو جاتا، کبھی کوئی تصویر بن رہی ہے، یعنی ڈرائنگ زیادہ، لیکن اس کے بعد میں پھر یہ کہ اس طرف آئے کہ لکھائی خطاطی ہے بڑی اچھی کچھ کرتی۔ وہاں اصل میں وہ تھے ہمارے فارسی کے ٹیچر، تو وہ فارسی ان کی بڑی خوش کرتی، بہت اچھی تندرستی حلال نعمت تھے، اور اس قسم کی وہ چیزیں لکھا کرتے تھے۔ وہ دیکھ کے میں بڑا متاثر کہ کیا خوبصورت خط ہے، یہ کیسے، مطلب خط کا بھی نہیں پتا تھا خط کیا ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی پھر وہ ایک بلیک بورڈ پہ کی نقل پریکٹس کرتا رہا، تو وہیں سے جو تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں سے تو شوق نہیں پیدا، وہ تو شروع سے ہی تھا بالکل ہی۔ بلکہ وہ جب 65 کی جنگ ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ طیارے وغیرہ وہ اٹیک جب کراچی پہ حملہ ہوا تھا، ان کی وہ میں نے ایئر کرافٹ کی بھی ڈرائنگ دیکھ کے مطلب شروع کر دی۔ وہ جنگ لگی ہوئی ہے سر، سارا میں اپنے اس میں بتاتے ہیں تو مجھے اتنا ہوش نہیں کرتا، لیکن وہ والد نے یہی بتایا کہ بھائی کرتے محلے والے بولے سے ظاہر عمر اتنی، بولے اس کو جنگ لگی ہو، اس کو جو ہے نا اپنے کرنے کی اسی شوق کی وجہ سے تو اپنے محلے میں لوگوں کے وہ بورڈ بنا دے رہے، دودھ دہی کی دکان کو بورڈ بنا دیا، پھر وہ مدرسہ دارالعلوم قرآن کے نام سے مدرسہ تھا تحفیظ قرآن کا، وہاں ان کے وہ جو قاری تھے انہوں نے کہا کہ یہ لیکن اب تو بہت اچھا خوش خط ہیں اور خطاط ہیں وہ، تو اس وقت اس کی بھی مجھے نہیں پتا تھی خوش خط اور خطاط کیا ہے، میرا کہ یہ لکھ دیں بورڈ ہمارا، تو مدرسے کو بورڈ میں دارالعلوم قرآن کے سب سے پہلا دارالقرآن تحفیظ قرآن دارالقرآن کے نام سے انہوں نے تحفیظ مدرسہ تحفیظ، تو اس میں بھی وہ کا میں نے وہ بنایا۔ پھر وہاں کی مسجد میں پھر ایک کام ملا، محمدی جامع مسجد آج بھی وہ ہے، پھر وہ اللہ والی مسجد جس میں میں نے وہ ابتدائی مطلب قرآن کی تعلیم حاصل کی، تو وہاں بھی وہ عید میں چلے جانا، اور وہ جو اوپر جو محراب ہوتی ہے امام کی، وہاں بھی وہ لکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ، تو پھر اللہ والی کا مسجد کا نام ایک پینٹر آیا تھا وہاں اللہ والی مسجد تو وہ لکھا بہت خوش ہے، تو وہ بہت اچھی لکھی، ظاہر مسالک میں اس پر لکھی تھی وہ بہت خوبصورت، پھر اسی کے نقل اللہ والی مسجد ہر جگہ ہی اللہ والی مسجد تو وہاں پر اللہ، پھر وہ عید مبارک وہ روڈ پہ سڑکوں پہ چاک سے لکھنی شروع کر دی، اور اپنے ساتھ لگا لیے گلی محلے کے بچے اسکولوں کے ساتھی، وہ بھی جو ہے نا وہ عید مبارک اس کی نقل ہو رہی ہے لکھنا۔ تاج کمپنی کے ہورڈنگ سے میں پینٹ کر رہا تھا انہیں، اور اتفاق تھا کہ وہ بڑے سائز کے تھے، وہ دکانوں میں آج سج نہیں رہتے، بڑے سائز کے تھے، وہ ان کی جگہ نہیں تھی رکھنے کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ باہر سول ہاسپٹل ہے کراچی میں، اس کی باؤنڈری میں ان کو بڑی لگایا باہر جگہ یہاں اچھا ہے، تو میں ووٹنگ تیار کر رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ بالکل سڑک پہ تھی، ہر آدمی کی اس میں
नज़र पड़ रही थी, तो इत्तेफाक जब मगरिब का टाइम हो रहा था वो मैंने वर्डिंग मुकम्मल कर लिया था, बस काम बंद करके उतरने ही वाला था वहाँ वर्डिंग पे। तो वो एक गाड़ी आकर रुकी है, गाड़ी आकर उधर 3 अशखास उतरते हैं, फिर वो मैं देख रहा हूँ, फिर उन्होंने अरबी में गुफ्तगू, अच्छा ये भी नहीं पता नहीं कि कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, तो फिर उन्होंने बातें की, फिर बोले उर्दू में एक शेख ने कहा कि आप आइंदा इनसे मुतवज्जो हैं, ये हमारे कबील हैं, बॉस हैं, और ये बहुत अच्छे खताब भी हैं, तो इन्होंने आपका काम देखा है ये ऑडिंग का, और ज़ाहिर है चूँकि वो अरबी में था, उसके कार्यक्रम से कुरान मजीद का, तो कहने लगे ये खुद भी खताब थे, और ये वहाँ अपने रियाज में इनकी ब्रांच है खताबी का सिलसिला था, उसके लिए ले जाना चाहते हैं आपको। तो मैंने कहा भी मैं अरबी खत तो इतने नहीं, बस यही आपको बदलने नहीं है, तो बहुत अच्छा लिखा है आपने, और जब तो इनको पसंद आया। इससे पहले ये इस्लामाबाद भी गए, लाहौर भी गए लेने के लिए लोगों को, लेकर इंटरव्यू भी लिए उनके, और वो काम के लोगों को खताब थे, उन्होंने पसंद नहीं आएगा। अब उसके बाद ये समझे कि चंद दिन बाद उन्होंने वापस जाना था, मायूस हो गए थे, लेकिन वो मगरिब का वाक़या जो उनके सामने पेश आया और मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो उनका वो बदल गया, बदल दिया, वहाँ इनको साथ ले जाना। फिर अर्जेंट ही पासपोर्ट बनवाया दूसरे दिन, मुलाकात के दूसरे दिन, और मैंने कहा इनसे मैंने कुछ ठेके पे काम लिया हुआ था, तो इनसे पैसे एडवांस ले चुका हूँ, बोला ये सारा एडवांस हर चीज़ को वापस की जाए, और फिर वो मेरे मतलब घर के लिए या आप मतलब जाएंगे, उसके बाद में ज़ाहिर है वो घर में तो चाहिए, तो उसका भी एडवांस घर में दे दिया, पेश की। उसके बाद वो पासपोर्ट वगैरह अर्जेंट बना के सारे मुकम्मल करवा के वीज़ा लगवा के उन्होंने ले गए था। तो वहाँ जो है ना वो जाके तारुफ करवाया अपने वहाँ के खतातों से जो उनके पास के काम में मुख्तलिफ ममालिक से थे, वो भी उसमें कुछ अरबी भी थे, सीरिया के भी थे कुछ खताब, तो फिर तारुफ हुआ कि बिल्कुल आए हूँ। तो मैं बड़ा घबराया, क्योंकि मैं तो वाकई यानी प्रैक्टिस एक कोई चीज़ लिखने के लिए मैं रात भर प्रैक्टिस करता था। अगर ख़त नस्ख के लिए है तो नस्ख में क्या लिखा जाएगा, तो उसी अल्फाजों की वो प्रैक्टिस, जो कुर्रासा हाशिम बगदादी का कुर्रासा ख़त के लिए वो मिला था, उन्हीं दिनों में वो मिला, तो उसी प्रैक्टिस कर रहा था। उस प्रैक्टिस की वजह से वो ख़त मेरा बड़ा काफ़ी ज़ाहिर वो मैं उस पर लगा हुआ था, और वो तो उनके जहन में ये था कि तो बाकी जानते हैं सारे ख़त, और उसमें मैंने कहा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो कहना नहीं आप जो है ना सही नहीं कह रहे, बोले आप अच्छा फिर जिस रोज़ और जिस वक्त भी देते थे जो मैटर, तो मैं जाके घर में और रात को उसकी प्रैक्टिस कर लिया करता था, और ख़त सुलस के लिए तो ख़ास तौर पे तो मैं बहुत लगा रहता था रात भर। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप इतना अच्छा काम करते हैं, उसके बावजूद ये क्यों कर रहे हैं प्रैक्टिस। मैंने को नहीं पता नहीं ये क्या वजह है, क्या शौक है ये, और दिन में भी यही करना है आपने, लेकिन अभी रात में इसकी प्रैक्टिस मशक किए जाना, ये तो अभी किसी को देना नहीं है काम, वो काम तो दिन में होगा। तो बस वो बता देते थे कि ये बोर्ड सुबह लिखा जाएगा, तो इसका मैटर ये है, तो उस लफ्ज़ की उन अल्फाज की प्रैक्टिस कर लिया करता था, फिर सुबह आके उसको बोर्ड पर मुंतकिल कर दिया करता था। तो उनके जहन में ये था सबके नहीं ये पता नहीं कैसे, अभी हमने कल आपको बताया, तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने बोला राज की बात ये है कि भाई अभी मैं सीख रहा हूँ, मुझे जो है ना बाकी नहीं पता, उस लफ्ज़ की प्रैक्टिस करता हूँ तो वो हो जाती है, तो क्या करता। तो देखते ही देखते वो जितने भी खुदूद हैं जो मतलब 7 मुरवज खुदूद, उनकी प्रैक्टिस होगी, ज़ाहिर सी बात है, तो वो लिखने लगा, तो ये फिर तो बिलबदी न देखना पड़ता, ज़ाहिर वो हिफ्ज़ हो गए कर करके, तो फिर वो वहाँ से फिर रही प्रैक्टिस मेरी जारी रही फिर और मज़ीद। तो कहते हुए अब सब कुछ जो आपने कर लिया, अब तो आप बगैर देखे
لکھ لیتے ہیں اور اس قواعد اور وہ سارے وہ یعنی حفظ کر لیے کہ میں اتنے قط کا یا اتنے نقطے کا، وہاں نقطے چلتے ہیں، یہاں تو قط ایک ہوتا ہے اس کے اندر قط کا، تو وہ نقطوں سے وہ کر لیا اور وہاں پر گھر میں بھی وہ بنا لیا بلیک بورڈ، اس پہ ہی بس وہ جانا ہے مطلب، اور کہیں نہیں جانا نہ آنا. اصل میں وہاں مطلب یہ کہ 4 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے ظہر کے بعد عصر تک تقریباً، تو اس میں بھی جو ہے نا وہیں اپنے ورکشاپ میں رہنا اور وہ کرتے رہنا. وہاں کے کہیں کہ بھئی چھٹی کا ٹائم ہے آرام کریں جا کے، اور نیند بھی نہیں، بعض اوقات تو یہ کہ 2-3 دن نیند ہی نہیں ہوئی اور لگئی وہاں اس میں. اس صبح اٹھ کے پھر جانا ہے، وہ کام بھی وہی ہے، ہر چیز وہی، لیکن وہاں کچھ معاملہ اور ہوتا تھا کہ بھئی یہ ختم کر کے دینے اتنی دیر میں، اور یہ وہ اپنی مرضی سے شوق تھا تو وہ شوق ہی جو ہے نا برقرار رہا اور اتنی پریکٹس ہو گئی. اور خط میں پھر وہ مقابلوں میں حصہ لیا ہوں جیسا عائشہ وہاں میں، تو الحمد للہ اس میں کامیابی ہوئی. تو پھر پتہ چلا کہ ہاں واقعی میں نے خطاطی کر سکتا ہوں. تو پھر جب مدینہ ٹرانسفر ہوا، مدینہ کے ایک شیخ تھے وہ لے آئے کہ بھائی ہم جو ہے نا مدینہ میں، تو مدینہ کے نام سے چونکہ میں زیارت کر چکا تھا تو ایک وہ تھی کہ بھائی میں اگر کاش مدینہ میں ہو جائے میرا کوئی سلسلہ ایسا، تو وہ سنی گئی اس شکل میں. وہ آگے کپیل ملے، ان کا میں نے سائن بورڈ بنایا بڑے خوبصورت. وہ کہنے لگے کہ یہ بہت خوبصورت سائن بورڈ میں نے پورے ریاض کے اندر بڑے بڑے خطاطوں سے کام کروائے، اپنے ہورڈنگ بنوائے. وہ نہیں اتنا خوبصورت، کیونکہ آرٹ بھی، چونکہ میں آرٹ ورڈ سب مطلب کرتا تھا ٹوٹلی میں اپنے ہاتھ سے، تو وہ آرٹ ورک بھی کر کے دیا اس کو. اور وہ یعنی خطاطی کے بھی مطلب کئی خطوط اس پہ استعمال کیے اس کی. تو وہ بہت خوش، وہ بھی خطاط تھا اصل میں. تو دونوں کفیل میں تھے اور دونوں مطلب خطاط تھے اور بازوق یعنی بڑے کام کو سمجھنے والے اور وہ مطلب قدر کرنے والے. تو چکر یہ ہوا کہ ریاض میں جب وہ میں مدینہ کے لیے آنے کی اس میں تھا، انہوں نے کہا بھئی آپ ہمارے پاس میں مدینہ ٹرانسفر ہوا، لیکن بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کفیل سے آپ نے جان چھڑانی. وہاں کا تو ہے کہ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہاں چھوڑا اور یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنے، تو لامحالہ وہ دوسرے ویزے پہ آنا پڑتا ہے. اگر وہاں سے آپ نے خروج ایگزٹ لینا ہے تو اس کے بعد ہی بات بنے گی، ورنہ اگر آپ ایگزٹ انٹری لیتے ہیں، آپ لگاتے ہیں چھٹی اور واپس اس کفیل کے پاس آتے ہیں دوسرے، تو وہ جو ہے نا وہ قانونی معاملہ بن جاتا ہے. اور بڑے مشکل مسائل یعنی ان کے لیے بھی، کفیلوں کے لیے بھی اور ہمارے اپنے لیے بھی جو ادھر بن جاتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے. وہ ہوا بھی یہی، وہ نے کہا میں نہیں آپ کو جانے دیتا، آپ ابھی آئے ہیں اور آپ چھٹی مانگ رہے ہیں، چھٹی بنتی نہیں ہے ابھی، تو 7-8 مہینے پڑے ہیں چھٹی میں باقی، تو ابھی میں آپ کو چھٹی نہیں، لیکن آپ جا رہے ہیں. میں نے کبھی چھٹی نہیں جائی، میں چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں. بولے یہ کیوں؟ اتنا میں وہاں سے اتنی اس سے لے کے آیا اور آپ مجھے اتنا اچھا کہا. میں نے کہا وہ میرے جو ساتھی ہیں وہ اصل میں، اور وہ اصل حقیقت میں نے سچ بتایا، انہوں نے وہ بنا دیا تھا ایک گروپ. اصل میں میرا تو کام کے حوالے سے تھا، عزت وہ کر رہا تھا اور بڑی وہ آؤ وقت، اور میں وہاں سب سے جونیئر گیا تھا، سینئر ہوا. ہر مہینے وہ مطلب سیلری میں جو ہے نا اضافہ کرتا گیا. تو وہ بڑے جیلس ہو گئے جتنے گروپ تھا، تو گروپ بن گیا، وہ بھی بات حقیقت تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی میں ان کے ساتھ نہیں مطلب میں سب کا ایگزٹ لگا دوں گا، خروج ان کو دوسرے لے آؤں گا بندے، لیکن آپ کو میں نے نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت. میں نے کہا والد کی میری طبیعت خراب بھی تھی، ہمارے والد کی. میں گیا وہاں، میں نے کہا بھائی ان کا علاج معالجہ، بولا ان کے علاج معالجہ کروائیں اور ٹکٹ بھی نہیں بنتا، میں ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو اور وہاں کا خرچہ بھی آپ جائیں، لیکن آپ واپس آئیں، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا. بولے اور یہی تھا کہ اگر وہ نہ چھوڑے تو ہم دوبارہ ایسے آ نہیں سکتے ہیں قانون ہے. تو وہ وہی ہوا، جب بڑی کوشش کے باوجود اس نے نہیں چھوڑا. میں گیا، والد کا علاج معالجہ بھی کیا، چھٹی گزاری، پھر واپس آ گیا.
تو اتنے میں اس نے دوسرے کفیل نے جو مدینے کے لیے لے جانا چاہتا تھا اس نے وہ ویزے بھی نکلوا لی. کہہ رہا اب جو ہے نا اب تو ٹھیک ہے وہ ہو گیا, اب اس سے جو ہے نا مکمل آپ نے بات کر کے ایگزٹ لینا ہے, ایگزٹ کے بغیر آپ جائیں گے کوئی فائدہ نہیں, پھر آ نہیں سکیں گے تو میرے لیے بھی مشکل ہوگی اور آپ کے لیے مشکل ہوگی. پھر وہ پھر نہ مانا, وہ دوسری بار پھر نہ مانا, وہ بولا نہیں بھائی آپ پھر جائیں چھٹی ہو, پھر جو چاہتے ہیں وہ کریں, لیکن میں آپ کو ایگزٹ نہیں دے سکتا کسی بھی حالت میں, آپ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا, آپ نے تو میرے ساتھ ہی یہاں رہنا ہے مطلب. اور چونکہ وہ ان کا وہ سارے کام میں سنبھالنے لگا, اسٹیم کا تھا وہ چھوٹا جو نپ سے خطاطی کرنا, اسٹیم کا اور سائن بورڈ کا اور پلاسٹک ڈرائنگ اور آرٹ سارا, یعنی وہ ایک بندے سے 5 قسم کے کام وہ مل رہے تھے. تو وہ تو ویسے ہی اس کے لیے وہ تھا کہ نہیں ہے تو آپ نے, اب وہ حیران پریشان جتنے ساتھی تھے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا اس پہ مہربان ہے, وہ تو کام کی وجہ تھی ساری کہ پھر اسے یعنی 5 آدمیوں کا ایک آدمی کام کر رہا ہے وہ ساری, تو اس نے اس وجہ اور یہی وجہ تھی کہ اس نے مطلب سیلری بڑھا کے ان کو دوسروں کو جو ہے نا وہ کر دیا. تو پھر بھی نہیں چھوڑا, پھر گئے فائنل. میں نے تو مدینہ میرے ذہن میں تھا یہ کہ مدینہ میں کس طریقے سے یعنی پہنچوں, تو پھر اس کے ویزے نکلے, اس نے کہا کہ بھائی آپ جائیں ہمارے ساتھ, اب یہ نہیں چھوڑ رہا. تو میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہے, مطلب یہ دیکھا جائے گا, پتہ نہیں کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا, تو چلے آپ مطلب ویزے لے کر. تو میں نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ جائیں پاکستان پہلے, پھر میں آتا ہوں. تو میں پہنچ گیا پاکستان, وہی پھر اس نے چھٹی لگائی, کہ بھائی جائیں اور آپ نے واپس آنا ہے. تو اس دفعہ تو خیر یہ کہ فائنل تھا پکا, اور پھر وہ کچھ دنوں بعد آ گیا وہ ویزے لے کے. میں چھٹی سے پہنچا پاکستان, اس کے بعد کچھ دن بعد آ گیا. پھر اس نے ویزے لگوائے اور پھر مجھے لے کے مدینہ. لیکن وہ یہ بات جو ہے نا وہ اس کو یہ پتہ لگ چکی تھی, کیونکہ وہ تو آتا رہا ریاض میں کئی مرتبہ. تو وہ جو ہمارے جو ساتھی تھے انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا سن لی بات لیک ہو گئی, تو کہا یہ جو ہے نا مدینہ آئے گا. تو اس کے اصل میں کیونکہ وہ بھی مدینہ کا رہنے والا تھا, لیکن شادی اس نے وہاں کی ہوئی تھی پاکستان میں. تو جب میں آ گیا ویزا لگا کے مدینہ میں, تو آ کے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ اپنے ورکشاپ میں آفس کھول رہا ہوں, ورکشاپ بھی ساتھی تھی, تو وہاں اس کو بھی کھول کر میں کھڑا تھا انتظار میں کبھی کام شروع کرتے ہیں. تو بس وہاں سے صبح کے السلام علیکم, میں نے کہا یہ آواز بڑی بہت ہی جانی پہچانی قریب تھا, کہ کس کی آواز. ابھی پورا مطلب سلام سنتے میں چہرہ پھیر کے دیکھ رہا ہوں, تو کفیل کھڑے ہیں میرے بھائی ہاشم غزالی, ہاشم عبد القادر ہاشم. اچھا میں نے ہاشم غزالی سمجھا, کیونکہ وہ پراسا میں نے اسی لیا تھا نیا, تو اسی سے مشق کر رہا تھا. تو میں سمجھا وہی ہاشم ہے. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بھائی بغداد جو ہے نا وہ کہاں ہے, اور ہم کہاں بیٹھے ہیں, ریاض سعودی عرب, پتہ کچھ نہیں تھا. تو اب وہ بڑا جو ہے نا وہ وہیں رکا ہوا ہے, اور میں بھی جیسے ساکت ہو گیا, وہ بھی میں پھر وہاں سے میں شروع کی گفتگو کہ میں نے کیا ظلم کیا تھا آپ سے, اور یہ وہ سارے گلے شکوے. تو میں نے کہا اصل وجہ جو ہے نا آج بتاتا ہوں, کہ مدینہ آنا کی خواہش تھی, تمنا تھی کہ مدینہ جب زیارت کر گیا تو اس کے بعد میں کی گئی. تو کہنے لگا میں خود مدینہ کا تھا, اگر یہ بات ہوتی تو آپ نے کبھی کیوں نہیں میرے سے ذکر کیا. وہ پھر گلے شکوے بولے یہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے مشکل ہوگی, اور وہ تو پتہ ہے مجھے اب کیا کیا جائے. تو وہ کھڑا رہا, کچھ دیر سوچتا رہا, پھر اس کے بعد میں چلا گیا. پھر میں نے کفیل کو اطلاع دی, بولا جس چیز کا ڈر تھا وہی, وہ آپ جو ہے نا بس سارا اپنا سیٹ اپ بند کریں, اور آپ نے جو کاریگر ہیں دوسرے ساتھی سب کو لے جا کے وہ میرے کوئی وہ گھر بتایا دوسرا, میں اپنے گھر پہ بھی نہیں,
کہیں اور رکھوں گا. اس کو ڈر لگ گیا کہ یہ جو ہے نا قانونی کارروائی ہوگی تو مشکل ہو, سارے جائیں گے. تو بس وہ چلے گئے, ہم رہے تقریباً. اچھا نہ وہاں اس وقت کس طریقے سے اطلاع دی جائے ایک دوسرے کو, کس طریقے سے معلومات ہوں, بس وہ ایک لینڈ لائن فون جو تھا اس کو وہی ذریعہ تھا, باقی نہ موبائل نہ کچھ, کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو اس کو اطلاع دی کہ بھائی ہم آ گئے یہاں, اب ایک ہفتہ ہو گیا ہمیں یہاں. تو وہ پھر پوچھتا رہا وہاں جس جگہ دکان تھی محلے والوں سے, ان کے دوسرے دکانداروں سے کہ بھائی ایسے ایسے کوئی وہ پولیس وولیس لے کے کوئی کارروائی کرنے کے لیے جو کوئی لوگ آئے ہیں کیا, آپ نے دیکھیں کبھی اس حسن. ادھر نہیں کوئی نہیں آیا. تو تقریباً 2-3 ہفتے وہ گزرے, انہوں نے کہا نہیں اب نہیں وہ کرے گا کارروائی. اب تو جا چکا ہوگا, اس نے کہاں اتنا ٹھہرنا. تو وہ یعنی غرض یہ کہ اس نے نہیں لیا انتقام اور کچھ نہیں, وہ چھوڑ چھاڑ کے. تو آخر میں ایک لفظ کیا ہی گیا تھا وہاں, بولتا اچھا مبروک مبروک علیک, یعنی مبارک ہو آپ کو بس. تو چونکہ اس نے وہاں ایک تو مدینہ تھا, وہ دوسرے اس نے وہ نوکری نہیں, اس سے اس نے کہا کہ پارٹنرشپ ہوگی ہماری, آپ کی شراکت ہوگی ہمارے ساتھ. تو پھر وہ مدینہ میں ہم نے بڑا کام کیا الحمدللہ. پھر بہت نام ہوا, سائن بورڈ بڑے خوبصورت بنائے گئے, اصل خطاطی استعمال کی گئی اس میں. وہاں بڑا نام بہت زیادہ چلا. پھر اس کے بعد BCS میں اعلان ہوا اس کا مسجد نبوی کے لیے خطاط اعلیٰ کی تلاش ہے اور وہ کیا جائے, چونکہ وہ کام بگڑ چکا تھا. یہ ان کی جب حکومت بنی تھی اس کے بعد میں وہ بتدریج یعنی کام بگڑتا رہا. لوگوں کی شکایتیں اور جو بھی خطاط آتے تھے وہ کہتے تھے کیا اس کو تو ہم کریں گے اور یہ بہت خراب بگڑ چکا ہے کام. انہوں نے کہا بھائی ہم اس کا مقابلے کا اعلان کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا عالمی سطح پر سب جگہ سے وہ پتہ لگے وہ کام آ سکے. تو وہ اسی کے ذمہ پھر وہ کام آئے. وہ آیت الکرسی کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک آیت الکرسی لکھنی ہوگی, قلم کا سائز بھی. اصل میں اس کے اندر یہ ہے کہ جو جلی سے مراد ہے کہ وہ موٹی بھرپور قلم سے وہ لکھا جاتا ہے, وہ جلی. تو خفی اور چھوٹا لکھنے والے تو بے تحاشا یعنی ان کی تعداد, لیکن جلی کام کرنے والے بہت کم. اصل خطاطی ویسے تو کمرشل تو یہ کہ پینٹر تو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے وہاں ہمارے پاکستان کی. تو وہ جب حصہ لینے کے لیے میں پہنچا اس مقابلے کے لیے, تو انہوں نے جو ہے نا معذرت کر لی کہ بھائی نہیں ہم پاکستانی نہیں, کسی اور اصل خطاطی جانتے ہیں ہم کہ پاکستانی ہر جتنے بھی یہ کوٹنگ سائن اور اس کے جو سلسلے ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں کام, تو وہ اصل خطاطی تو کمرشل کام ہے. میں گو کہ وہ بھی خطاطی ہی ہے, اس کو بھی کیلیگرافی کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ کہنا نہیں اصل خطاطی کے لیے ہم. تو پھر انہوں نے بتایا ہمارے کچھ جواب میں وہاں سعودیوں نے کہ بھی یہ ماشاء اللہ مقابلے بھی جیت چکے ہیں اور اصل خطاط ہیں یہ, تو ہم بس اجازت دے دیں ان کو حصہ لینے کی. تو حصہ لی. اور پھر کمال کی بات یہ ہوئی کہ وہ باقی خطاطوں کے کام جو کچھ وہاں موجود تھے 20-25 خطاط جو حصہ لے رہے تھے سارے ان میں شامل تھے. وہ باقیوں کا کام سارا باہر سے آیا تھا. وہ آیت الکرسی لکھ کے پورا انہوں نے وہی جلی قلم سے, کیونکہ وہ جلی اتنا نہیں لکھا جاتا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس کے کرنے والے, تو وہ بہت زیادہ نہیں آ سکا کام اس کے ڈائریکٹ جلی. تو پھر وہ اچھا وہاں میں نے ان کو فل بدی ان خطاطوں کے درمیان انہوں نے فل بدی مقابلہ تھا, سامنے بیٹھ کے کیا جا رہا تھا وہ لکھ کے. تو میں ان کے آدھے ٹائم میں جو ٹائم انہوں نے دیا تھا اس سے آدھے وقت میں نے وہ لکھ دیا. پھر دوسرے انداز میں بھی لکھنا شروع کیا, میں نے کہ یہ اس کو دوبارہ بھی لکھوں. تو 2 مرتبہ اس اسنا میں میں نے 2 مرتبہ آیت الکرسی لکھ کے ان کو دی, جبکہ وہ ابھی تک ظاہر جلی کام تھا, وہ بہت کم خطاط کرتے ہیں, تو وہ ابھی تک وہ بہت سے خطاطوں نے شروع ہی نہیں کیا تھا. ابھی اس کی دیکھ رہے تھے سیٹنگ کس طریقے سے کہاں الفاظ کو بڑا مشکل اور بڑا پیچیدہ. ایسے نہیں ہے کہ وہ قلم پکڑی سیدھا ساتھ, اس کی ترتیب اور ترکیب بنانی پڑتی ہے کہ کہاں کون سا لفظ
اور پڑھنے میں بھی تسلسل دیکھا جاتا ہے سارا، اور اصول و قواعد سے لکھا جاتا ہے، اتنی جگہ میں اس کو ایڈجسٹ کرنا وہ ایک بہت بڑا فن ہے وہ. تو اس میں وہ بہت سے وہ ویسے ہی اچھا، جب وہ ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد میں انہوں نے وہ جیوری آئی، اب ان سے وہ لے لیا گیا سارا. بہت سے تو ایسے تھے کہ انہوں نے شروع ہی نہیں کیا تھا، ابھی تک وہیں پھنسے ہوئے، تو لائنیں لگ رہی ہیں. تو اچھا وہ بھی جو جیوری تھی وہ بھی جو ہے نا وہ عرب اور ترک، اس میں وہ استاد احمد ضیاء تو وہ سر فہرست تھے، وہ عالمی مقابلوں ہیڈ جج. تو وہ آئے اور اچھا سب کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہمارا وہ ترکی ہوگا یا وہ عربی، سوچے ہمارا عربی ہوگا. کسی فن پارے پہ اس پہ نام نہیں لکھا گیا تھا پیچھے، وہ لپیٹ کے وہ دے دیا، اور جو کام ادھر ادھر آئے تھے سب وہ مکس ہو گئے. تو ظاہر ہے ان کو کہا گیا تھا کہ نام نہ لکھیں سامنے، اگر نام لکھا ہوگا تو کتبے پہ تو پتہ چل جائے گا کس کا کام ہے. تو جب وہ اعلان ہوا کبھی کون تھے، تو انہوں نے جنہوں نے مطلب لیے تھے فن پارے، انہوں نے اپنے پاس ہی نام وہ پیچھے اس کی بیک سائڈ میں یعنی قدموں کے لکھ دیا گیا تھا کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر کس کا ہے. تو اس سے پھر انہوں نے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ جو ہے نا فلانے نمبر کا ہے، اور جو آیا ہے قدبہ جن کا اعلان ہوا ہے. تو وہ دیکھا تو یہ تو نہ یہ عرب ہے، نہ یہ ترکی ہے ہمارا، نہ یہ مصری ہے، کہیں سے تعلق نہیں ہے، اور ہم بھی حصہ نہیں لینے دے رہے، یہ وہ ہے. تو وہ آ کے پھر مبارک، اچھا میں پھر وہ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا تھا. تو تیسرے دن پھر وہ انہوں نے وہاں سے بلاوا، فون پہ پہلے ہی مبارکباد دینی شروع کر دی شیخوں نے. وہاں بولتے ہیں مبارک ہو آپ کو. تو میرے وہ اس میں نے کہا ترکیہ سے اور اتنے بڑے بڑے خطاطوں کے، اس میں حسن شریفی بھی شامل تھے سر فہرست. وہ تو بلکہ اپنا انہوں نے آیت الکرسی پورا انہوں نے بلندہ جو ہے نا وہ مجموعہ بھیجا تھا. تو دکھایا انہوں نے، بتایا بعد میں کہ یہ جو ہے نا شیخ حسن شریفی جو ہے نا اتنے بڑے خطاط. لیکن وہ بس الحمدللہ جب انتخاب ہو اس کے بعد میں پہنچا وہاں، تو کہہ رہے بھائی ہم تو آپ کو ایک کتبہ میں یہ چاہتا تھا، ہاں یہ بات رہے گی، ایک کتبہ جب میں مدینہ پہنچا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ عقیدتاً میں اپنا کتبہ یہاں پیش کر دوں. جو ترکی وہ لگے ہوئے تھے کتبے وہ بھی، لیکن وہ اتار رہے تھے، وہ کافی کام اتار چکے تھے وہاں سے. اور کہہ رہے بھائی نہیں ابھی جو ہے نا خطاطی کے جو کتبے لگے ہیں وہ اس کو اتار رہے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ چاہ رہے ہیں آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی ایک کتبہ. لیکن وہ تو کتبے تھے، لیکن جو اصل جو خطاطی کی ہوئی ہے گنبدوں میں اس کے لیے ان کو چاہیے تھا بیسک. تو پھر جب پہلے دن لے کے گئے ہیں وہاں، تو ظاہر ہے وہ انٹر ہوتے ہی جب وہ گنبدوں کو دیکھا، پھر وہ ذہن میں کہ یہ وہ مسجد نبی اور جہاں ہم آیا کرتے تھے زیارت کے لیے، تو کچھ پل گزارنے کے بعد ہی ہمارا وہ پھر واپسی ہوا کرتی تھی. اب یہ کہ میں یہ یہاں کام کروں گا اور میرا کام ظاہر ہے وہ لگے گا. تو ایک وہ اندر جو ہے نا بڑی دلی اور کیفیت اور مسرت کا، تو وہ یعنی بیان ہی نہیں ہو سکتی، اور بیان ہی نہیں ہوئی کیا تاثرات تھے. اور وہ پھر ہوا کرتے تھے ہر رات وہاں جب میں کیا کرتا تھا بیٹھ کے پھر وہاں. اچھا کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا کہ کمپوزیشن جو میں کر رہا ہوں وہ نہیں ہوتی تھی، پھر نیچے ریاض جو ہے نا میں بیٹھ کے پھر وہاں اپنا پیپر اور پینسل، کیونکہ حرم بند کر دیا جاتا تھا عشاء کے بعد، تو پھر ہم ہی ہوتے تھے وہاں جو کام کرنے والے جتنے ہیں مختلف. پھر وہ بیٹھ کے آرام سے، تو وہاں بڑی اس سے مسئلہ حل ہو جایا کرتے تھے. وہاں پھر کوئی وہ نہیں رہتی تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یعنی ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ وہاں بس دنیا کا کوئی غم یا کچھ بھی نہیں ہے، ساری توجہ ہر چیز یہاں پہ مسجد نبی. باقی ہے حقیقت میں ادھر موجود ہوں، کر رہا ہوں، یا باقی خواب دیکھ رہا ہوں، تو باقاعدہ یعنی ایسا لگتا تھا مجھے بھول گیا نہیں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، تلاش کرتا تھا کہ باقی. تو پھر ہر جب جانا ہو بس وہ اب تو
کیا کیفیت ہوتی تھی پھر اوپر جا کے وہ کرنا اپنے اثر. پہلے تو وہ ڈرائنگ کر کے میں خود ہی اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, بعد میں پھر وہ میں نے ان کو بھی لگایا تھا, محمد کو ساتھ میں اپنے. اور پھر تو کیسے گزر گیا اتنا عرصہ یہ بھی نہیں. حملہ کرانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو کام خراب ہو گئے ہیں, بگڑ چکے ہیں, ان کام کو دوبارہ سے صحیح کرنا, صحیح اپنی اصل حالت میں لانا. وہ خطاطی ایک تو مان پڑ چکی تھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد, 300 سال کا ہے, تو وہ اس کو انہوں نے بگاڑ دیا. جو بھی مرضی آ رہا ہے کہ یہاں یہ خطاط ہیں بہت اچھے, تو اسی عرصہ میں انہوں نے کوئی 100 سال کے اندر اندر یہ کام بگڑا. تو جب بہت بگڑ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, اب جو ہے نا یہ ہر جگہ سے لوگوں کے تانے مل رہے ہیں, اور باقاعدہ وہ لکھ کے دیا جا رہا ہے, باقاعدہ وہ میڈیا میں بھی دیا گیا کہ یہ کام بگڑ چکا ہے بہت زیادہ. تو اس کے لیے اظہار اتنی توسیع کنسٹرکشن ہوئی, وہ ایکسٹینشن ہوئی ہے مسجد نبی کی بہت اچھی, لیکن ایک مستقل اور زیادہ پرماننٹ, یعنی 200-300 سال تک خراب ہی نہ ہو. اب کیونکہ ہاتھ کا کیا وہ جو کام ہے ہمارا جی وہ زیادہ سے زیادہ 15-20-25-30 سال تک رہے گا, اس کے بعد میں لامحالہ. تو اور بگڑا بھی کام اسی وجہ سے, یہ جو ترکوں کا جو ہاتھ کا کام کیا ہوا تھا, اس کی بگڑنے کی وجہ یہی رہی کہ وہ جب مان پڑ گیا تو اس کو دوبارہ ریپینٹ کرنے کے لیے, اسی خطاطی کو دوبارہ کرنے کے لیے, جو ظاہر ہے وہ عام خطاطوں سے کبھی یہ بھی خطاط ہے وہ بھی خطاط ہے, اس سے کروا لیا انہوں نے. تو وہ کام بگڑا ہوا, چونکہ وہ اصل خطاطی ہوئی تھی اور ماشاء اللہ بڑے اچھے خطاطوں نے کی تھی, تو اس کو برقرار رکھنا وہ عام خطاط کے بس کی بات تھی نہیں, تو وہ کام بگڑا بہت. تو یہ مطلب ہاتھ کا کام ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے مسجد نبوی کے جو بعض یعنی جگہیں ہیں جو بڑی اہم, ان کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کو, ترکوں نے اس وقت جو کام کیا ہوا تھا بڑا مستقل کام, اس کے علاوہ گنبدوں کے علاوہ ہاتھ کا تو تھا ہی, لیکن وہ ابھرا ہوا کام ایسا تھا کہ وہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی آج تک وہ محفوظ ہے اسی حالت میں. اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کام کو بھی کس طرح سے محفوظ کیا جائے. تو میں نے کہا یہ تو ہے. اچھا, وہاں کوئی ایسی صورت بن رہی تھی اس کے حوالے سے, پیسوں کی شکل میں تھے ساری چیزیں, جو ایکریلیک اور وہ ووڈ, یا وہ چاہتے تھے پرماننٹ ایسا کام کہ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جو مستقل رہے. میٹل کی بھی شیٹ آتی تھی تو سائز ان کا محدود تھا, تو کوئی ایسا کہ بھائی جس سائز میں چاہیں, اگر 3 میٹر ہے, 4 میٹر ہے, 5, جس سائز میں اس کی کوئی حد نہ ہو, تو اس کے لیے ایک پیس میں چاہیے, اور وہ ہو بھی ایسے چیز اور ایسا, تو میٹل کے ہوں چاہے اسٹیل کے الفاظ میں جو بھی, تو وہ کیونکہ مستقل رہیں گے, لیکن وہ اس پہ کیا جائے کہ کس طریقے سے. تو اس کی اصل مسئلہ یہی تھا کہ وہ بیس ایک پیس میں کہیں کسی چیز میں بن رہی تھی, کہیں بھی. تو اتفاق تھا کہ میں, ظاہر ہے وہ مجھے جب انہوں نے دی ذمہ داری ساری کہ بھائی آپ نے کرنا ہے, لیکن ان کو بھی نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کام نہیں ہوتا ہے وہاں. تو میں نے پھر بھی ریاض شہر پورا گیا, کنگالا, سب سے ملا جو اس سلسلے میں جو کام کر رہے تھے. تو سب نے یہ بتایا کہ پیسوں میں تو ہو سکتا ہے اور وہ, لیکن یہ اتنا پیچیدہ کام ہم یہاں نہ لیتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ رسک نہیں لیا انہوں نے کسی نے. حرم کی کرنے کے لیے تو راضی تھے کہ بہت ہم کیا خدمت کریں حرم کی, لیکن یہ اتنا پیچیدہ اور ایسا تھا کہ وہ نہ ہونے والا. تو وہ اسی طرح سے میں جدہ گیا, جدہ میں بھی سارے بہت کام کرنے والے ہیں سب جگہ جا کے, لیکن مایوسی ہوئی مجھے. انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے. تو میں نے کبھی جو خطاطی ہے اس کو بھی برقرار رکھنا, اصل خطاطی, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو اس پہ بھی پھر وہ کہنے لگے نہیں یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے, یہ نہیں ہو سکے گا.
تو مایوس لوٹا میں. تو اسی اسنا میں وہ گزرے دن کو 4-5-6 مہینے گزرے تو میں دیکھتا رہا. پھر وہ نیٹ پر فیس بک پہ خاص طور پہ فیس بک ہی تھا نا, فیس بک پہ جب پوسٹ دیکھتا ہوں تو ارے میں نے کہا آج اللہ نے میری سنی گئی ہے نا, جو کام میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ہو تو یہ صاف کر رہے ہیں. تو میں نے پھر ان سے میسنجر پہ رابطہ کیا, کیونکہ میسنجر پہ دیکھا تو یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ ایڈ ہی ہیں, اور یہ کہاں سے تعلق یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں کے بندے ہیں, کس ملک سے ہیں کیا. جانے کے بعد میسنجر میں نے کر دیا تو کوئی جواب نہیں آیا رپلائی. دوسرے دن پھر بتایا انہوں نے کہ میں تو جو ہے نا فلانا ہوں اور آپ کی شاگرد کا شاگرد ہوں. اس طرح سے میں نے رابطہ کیا, پھر بات ہوئی. میں کہی تو ماشاء اللہ ہے پاکستان تو پھر میرے شاگرد کے شاگرد. تو پھر میرے یہاں آنا ہوا. پھر میں سب سے پہلے فیصل آباد اس حوالے سے کام وہاں کے لے کے آیا کہ یہ کروانے ہیں, اور جا کے دیکھوں میں خود کہ جو میں نے مزید کام کروانے ہیں وہ کیسے ہوں گے کیا. تو پھر وہ الحمدللہ جب سے اس بات کو 8 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے. 2017 میں گیا. ہاں 2017 دسمبر میں. جب پلیٹیں گئی تھی سب سے پہلی وہ 2017 دسمبر میں لگی ہیں سب سے پہلے. 2017 تو وہ تو بہت خوش کہ ماشاء اللہ آپ کو میں نے کبھی دیکھ لیں جو ہے نا مل گیا. میں نے بڑی محنت بڑی تلاش کیا, اور جو میں چاہتا تھا جو اپنے کام کو وہ کرنا تو الحمدللہ وہ ہو رہا ہے وہاں سے.